بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل کا معاشرہ جس پرابلم سے گزر رہا ہے وہ اس طرح ہے کہ ان کا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، سب ایک کا ایک ہی سوال کہ ان کا وزن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اب آج کل اس معاشرے کی جس طرح روٹین چل رہی ہے، میرا خیال کہتا ہے کہ اس سے تو یہ کام ہونا ہی ہے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے۔ کیونکہ پہلے زمانے میں جب لوگ اپنے کھیتوں میں ہل چلاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے بیل کا جو ہل ہوتا تھا اس کے پیچھے چلتے تھے، پیدل چلتے تھے، اور گھر میں جو ہاؤس وائف ہوتی تھی وہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی تھی، اور جو بچے ہوتے تھے وہ بھی فارغ ٹائم میں اپنے والدین کی جو ہے مدد کرتے تھے، ہیلپ کرتے تھے۔ تو وہ جو زمانہ تھا، وہ جو ایک جو صدی کہہ لیں وہ بہت ہی جو تھی پاورفل تھی۔ اس کے بعد وہ کام کاج سے دن کے 12-1 بجے فارغ ہو کے گھر آتے تھے اور کھانا کھاتے تھے، سحر ہو کے کھانا کھاتے تھے، صبح کا ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے تھے، دوپہر کا کھانا سحر ہو کے کھاتے تھے، شام کا کھانا بھی کھاتے تھے، اور اس کے بعد رات کو دودھ کا استعمال کرتے تھے، اور رات گئے تک 1-2 گھنٹے جو ہے وہ کسی نہ کسی کام میں شامل رہتے یا کسی ایکٹیویٹیز میں وہ شامل رہتے تھے۔ لیکن اگر اسی کے مطابق اگر آج کے معاشرے کو دیکھیں، آج کا جو جس طرح کا دور پیریڈ چل رہا ہے، یہ ہمیں روزی کمانے کے لیے خود سے، یعنی کہ ایک جو ہے باڈی جو ہے اس کو موو نہیں کرنا پڑتا۔ فار ایگزامپل اگر ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم پیدل نہیں چلتے، اس وقت پیدل چلتے تھے تو اسکول جاتے تھے۔ اگر اسکول ہمارا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں ہے تو پیدل جاتے تھے۔ آج کل ہمارے بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہے، اگر ان کو 1 کلومیٹر سے کم ہی فاصلہ طے کرنا پڑے تو وہ موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آدمیوں کو دیکھیں، جو مینز ہیں وہ دفتروں میں کام کرتے ہیں، وہ صبح کھانا کھانے کے بعد سارا دن جو ہے وہ اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہے وزن بڑھنے کا، موٹاپے کا۔ اس کے بعد اگر ہم ہاؤس وائف کو دیکھیں، وہ گھر میں بہت کم ہی کھانا تیار کرتی ہیں، اگر وہ کرتی ہیں تو انہوں نے اپنے گھر میں چھوٹے موٹے نوکر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، ان سے کھانا تیار کرواتی ہیں، اور بامشکل کھانے کی میز تک سفر کر کے جاتی ہیں، اور اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد فوری دوبارہ اپنے بیڈ میں یا کسی ایسے آرام دہ کمرے میں چلی جاتی ہیں جن کی وجہ سے ان کا جو ہے وزن بھی وہ بڑھ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بچوں کو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بھی ہماری جو والدین جس طرح زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح وہ بھی لائف گزار رہے ہیں۔ وہ کام کرنا پسند نہیں کرتے، وہ ان کو تمام چیزیں کھانے کی میز پہ مل جاتی ہیں یا ایک روم کے اندر مل جاتی ہیں۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے پہلے جو کبڈی کا دور ہوا کرتا تھا، کرکٹ ہوا کرتی تھی، ایک گراؤنڈ کے اندر اہتمام ہوا کرتا تھا کھیل کا، لوگ وہاں جا کے کھیلتے تھے اور اپنی جسمانی ورزش کو بھی فٹ رکھتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں کمپیوٹرز ہے، اس کے بعد ٹی ویز ہیں، اگر بچے کھانا کھا رہے ہیں تو تب بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بچے کسی چیز میں کھیل میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، جس طرح گیمز ہیں، تو ان کے پاس گھر میں کمپیوٹرز ہے، وہیں سے وہ گیمز کو آسانی کے ساتھ جو ہے نکال کے کھیل لیتے ہیں۔ ان کی جسمانی ورزش نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے بعد ہمارے کھانے میں کچھ چینجز آ گئی ہیں، پہلے کے زمانے میں وہ نہیں ہوتا تھا۔ جو کھانے ہوتے تھے وہ بالکل پرفیکٹ ہوتے تھے، اس کو کھا کے یعنی کہ وہ ایکٹیویٹیز میں مصروف رہتے تھے، ورک ایکٹیویٹیز میں مصروف رہتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اس کے بعد کام کرتے تھے۔ لیکن آج کے معاشرے کا اگر ہم دیکھیں تو کھانا کھانے کے بعد یا کسی سیٹ پر بیٹھ جائیں گے یا پھر سو جائیں گے۔
یہ بھی ایک موٹاپے کا جو ہے بہت بڑا سبب ہے۔ میرے خیال کے مطابق اگر ہم ان تمام چیزوں کو اگنور کر دیں اور کام کرنا شروع کر دیں، رات کا کھانا کھانے کے بعد 1 یا 2 گھنٹے بجائے آرام کرنے کے کچھ تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں، اور اپنے آفس تک، اگر تو بہت زیادہ دور ہے تو ہمیں بائک کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اگر آپ کے آفیسز کچھ نزدیک ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ آپ پیدل چلنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد اپنے کھانے میں تھوڑی سی اعتدال ضرور کریں، چاہے بچے ہیں، چاہے مرد ہیں، چاہے عورتیں ہیں، کیونکہ اگر آپ صبح کا ہلکا پھلکا ناشتہ کریں گے اور درمیان میں کوئی چیز نہیں کھائیں گے تو آپ کے پیٹ کو کچھ ریلیکسن ملے گی، تھوڑی سی ریلیکس ہوں گے۔ دوپہر کا کھانا وقت پر کھائیں، یعنی کہ کھانے کو لیٹ نہ کریں، ڈیلی روٹین کے مطابق ہی کھانا کھائیں۔ اس کے بعد اگر آپ شام کا کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کریں آپ مغرب کے فوری بعد ہی، مغرب کی نماز کے فوری بعد کھانا کھائیں، لیکن کھانا کھانے سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیجئے کریں، تاکہ اللہ کی جو ہے اس میں مدد بھی شامل ہو جائے۔ اس کے بعد اگر آپ کسی دن ورک سے فارغ ہیں تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں، دالوں کو، سبزیوں کو زیادہ کھائیں، گوشت کو اپنی زندگی سے معمول کے مطابق ہی استعمال کریں، بلکہ زیادہ تر نکال دیں، اور ایسی چیزوں کا استعمال کریں تاکہ آپ کی صحت فٹ رہے۔ یہی وہ عوامل ہیں، یہی وہ جو ہے ویٹ بڑھنے کے جو ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ اثرات ہیں، یہی وہ عوامل ہیں جن کو ہم نے خود ہی اپنے قریب لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اگر ہم ڈیلی روٹین کے مطابق کام کریں گے تو آپ کا وزن ہرگز نہیں بڑھے گا۔ تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ اگر آپ اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو میری ان چند گزارشات پر عمل ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔